پاکستان انڈیا کے درمیان کرکٹ پہلے ہی سیاست کا شکار تھی، مگر اس کو زیادہ نقصان دونوں ممالک کے مداحوں نے پہنچایا۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر ٹی وی اور سوشل میڈیا پر لفظی گولہ باری کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا موازنہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وراٹ کوہلی سے اچھا کوئی نہیں، تو دوسری طرف جواب میں کہا جاتا ہے کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی کا نام اپنی کارکردگی سے مٹا دے گا یا دبا دے گا۔ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ کوہلی اور بابر اعظم میں سے بڑا بیٹسمین کون ہے؟ چلیے تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ کوہلی نے بھارت کے دارالحکومت میں جنم لیا، جو کہ ظاہر ہے کہ نیو دہلی ہے، جبکہ بابر اعظم نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اپنی آنکھیں کھولی۔ دونوں کا کرکٹ کیریئر اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ دونوں نے اپنی محنت، قابلیت اور صلاحیت سے اپنا مقام بنایا۔ وراٹ کوہلی نے سال 2008 میں سری لنکا کے خلاف کھیل کر اپنے عالمی کیریئر کی شروعات کی، جبکہ بابر اعظم نے 2 سال بعد یعنی 2010 میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں قدم رکھا۔ کوہلی بے تاج بادشاہ ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا بھر میں اپنا فین کلب رکھتے ہیں، جبکہ کارکردگی ایسی ہے کہ اس بارے میں ایک ویڈیو میں تو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف بابر اعظم کو دیکھیں تو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے اکمل برادران کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ایک بال پکر کے طور پر اپنا سفر شروع کیا، مگر ان کا مزاج اور کارکردگی اپنے رشتہ دار کرکٹر سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ بابر اعظم نے انڈر 19 سے ہی اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا، ان کے نام کی گونج ہونے لگی، اور پھر یہی گونج اتنی بڑی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں تک پہنچ گئی۔ بابر اعظم نے T20 اور ون ڈے کرکٹ میں اپنی سلیکشن درست ثابت کی، تاہم انہیں ٹیسٹ ٹیم میں سیٹ ہونے میں وقت لگا۔ بابر اعظم ایسے وقت میں پاکستان ٹیم کا حصہ بنے جب گرین شرٹس بیٹنگ کے شعبے میں بری طرح مسائل کا شکار تھی، مگر انہوں نے اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اس بحران کا فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف بھارت کا جائزہ لیں تو ان کے پاس تو اچھے بیٹسمینوں کی کمی ہی نہیں تھی۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں چند ہی ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ پرفارم کیا۔ کافی عرصے تک اس کمی کو محسوس کیا جاتا تھا، مگر بابر اعظم کی کارکردگی نے مداحوں میں امید پیدا کی اور اس جگہ کو پر کیا۔ وہ پھر ایک اسٹار کا روپ اختیار کرنے لگے۔ آج وہ ایک بڑے اسٹار ہیں، ان کے مداحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر تک پھیل رہا ہے۔ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی ایک عجیب قسم کی صورتحال کو منہ دے رہے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ نہیں رہا کہ دونوں ایک مختلف انسان ہیں، دونوں کا کھیل ہی مختلف ہے۔ وراٹ کوہلی کا فین بابر اعظم کو بھی پسند کر سکتا ہے اور بابر اعظم کا فین وراٹ کوہلی کو۔ ضروری نہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ مداحوں کے اس قسم کے رویے سے ان کھلاڑیوں پر بھی دباؤ پڑتا ہے، جس کے باعث ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ وراٹ کوہلی کئی ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں، رنز کا انبار لگا چکے ہیں، ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں، دنیا بھر میں اپنا نام رکھتے ہیں اور اپنی آدھی سے زیادہ کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ریکارڈ بھی اپنے نام کریں۔ دوسری طرف بابر اعظم کی کافی کرکٹ باقی ہے، تو بہتر ہوگا کہ ان دونوں کو اپنی کرکٹ کھیل کر ریٹائر ہو جانے تک کے ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ دونوں کھلاڑیوں میں سے بڑا بیٹسمین کون ہے وہ وقت بتائے گا، تب تک وراٹ کو وراٹ اور بابر کو بابر ہی رہنے دیں۔